بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 41 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سیٹھ پونجی والا گولیور کو اس کی منہ مانگی رقمیں دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن گولیور جیسے خطرناک لوگ اتنی آسانی سے نہیں بخشتے۔ گولیور آج تک اس سے اپنے کام لے رہا تھا، لیکن اب یہ نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ خدا کی پناہ، جب بھی وہ اس بارے میں سوچتا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ واقعی نصیب و کم بخت اسے سڑکوں پر لا سکتا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بے حد خطرناک انسان تھا، لیکن زنخوں کا نہ جانے کیا چکر تھا، یہ بات کانجی والا کی سمجھ میں آج تک نہیں آ سکی تھی۔ اسے گولیور نے یہی بتایا تھا کہ نصیبو نواب عزیز الدین خان کا بیٹا سہیل ہے، لیکن اس نے نصیبو کو جس رنگ میں دیکھا تھا اس سے قطعی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ کسی نواب کا بیٹا ہے۔ حالانکہ کانجی والا کے نواب عزیز الدین خان سے بھی تعلقات تھے، لیکن کبھی اتنا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ وہ ان کے گھریلو معاملات معلوم کرتا، یہ پوچھتا کہ ان کے کتنے بچے ہیں یا سہیل کی اپنی کیا کیفیت ہے۔ یہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ اب تو جو کچھ اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا اس سے نمٹنا تھا۔ سہیل نے اسے واپس بھجوا دیا تھا، اور کانجی والا نے اس کے آدمی کو سورج کا وہ نشان دے دیا تھا، لیکن اس نے درخواست کی تھی اس سے کہ اگر یہ نشان اس کے پاس موجود نہ ہوا تو اسے زندگی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ اس سلسلے میں اس نے سہیل سے گفتگو نہیں کی تھی، لیکن منتظر تھا کہ سہیل اس بارے میں کچھ کہے۔ دوسری جانب سہیل اپنا پروگرام بنائے بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سیٹھ کانجی والا اس سے جو کچھ کہہ کر گیا ہے اب اس سے انحراف کی جرأت نہیں کرے گا۔ پھر جب اسے اپنے آدمی کے ہاتھوں سورج کا وہ نشان ملا تو اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی۔ اس کے ذہن میں ایک پروگرام تھا۔ سورج کا نشان اچھی طرح دیکھنے کے بعد اس نے ایک کیمرہ منگوا کر اس کی چند تصاویر بنوائیں، اور اپنے ایک آدمی کو کہا کہ ان تصاویر کو فوراً ڈیولپ کر کے لے آئے۔ جب یہ کام ہو گیا تو اس نے سورج کا نشان ایک جیب میں رکھا اور تصاویر دوسری جیب میں رکھنے کے بعد اپنے چہرے میں تبدیلیاں کرنے لگا۔ اب وہ ایک مفلوق الحال سا نوجوان نظر آ رہا تھا، معمولی سی پتلون پہنے ہوئے، معمولی سی قمیض پہنے ہوئے جو پتلون کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل آیا اور پیدل ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بس میں سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ بس کنڈکٹر سے اس نے ٹکٹ لیا۔ کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس وقت کون اس بس میں سفر کر رہا ہے۔ بہر صورت تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک سٹاپ پر اتر گیا۔ سٹاپ پر اترنے کے بعد وہ پیدل ہی ایک سمت چل پڑا۔ اس کا رخ ایک گندے سے محلے کی جانب تھا۔ گلیاں در گلیاں طے کرتا ہوا وہ ایک مکان کے سامنے جا پہنچا، جس پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا اور اندر سے ٹھوکا پیٹی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے پردہ ہٹا کر آواز لگائی، شمشاد چچا، کیا آپ موجود ہیں؟ ارے کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ اندر سے آواز سنائی دی اور سہیل پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر بھٹی لگی ہوئی تھی، ایک لڑکا بیٹھا ہوا پنکھا چلا رہا تھا، اور ایک بوڑھا آدمی بھٹی میں تانبے اور پیتل کو گلا گلا کر کچھ چیزیں بنا رہا تھا۔ سہیل کو دیکھ کر بوڑھے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے تو کہاں تھا اتنے دنوں سے؟ خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا میرے پاس؟ بس شمشاد چچا، تمہارے پاس تو آدمی بس ضرورت ہی سے آ سکتا ہے۔ ارے کیا ضرورت پیش آ گئی میری؟ بس تم جیسا کاریگر یہاں اور کہاں ملتا ہے؟ میں نے ایک ٹھیکہ لیا ہے شمشاد چچا تمہارے بل پر، اور جس سے میں نے ٹھیکہ لیا ہے اس سے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی موجود ہے جس کا اس ملک میں کوئی جواب نہیں ہے۔ ارے بیٹا، ایسی بات کیوں کہتا ہے لوگوں سے؟ تجھے پتا ہے کہ یہاں بڑے بڑے کاریگر ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نہ جانے کیا سے کیا کر سکتے ہیں، لیکن انہیں پوچھتا کون ہے؟ ان کی آواز جو باہر نہیں جاتی، بس ہمارے ہاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری مشکلات ہیں بیٹا، اور پھر حکومت بھی ایسے کاریگروں کی سرپرستی نہیں کرتی۔ بہر صورت تو کہہ، کیا سلسلہ ہے، کیا کام ہے؟
سہیل نے جیب سے سورج کا وہ نشان نکالا اور اسے شمشاد چچا کے سامنے رکھ دیا۔ شمشاد چچا اسے ہاتھ میں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، پھر بولا، کانسی کا بنا ہوا ہے، اس میں بھرت ملا ہوا ہے۔ جو کچھ بھی ہے چچا، اس کا اندازہ آپ ہی لگا سکتے ہیں، یہ بنانا ہے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے، بن جائے گا بیٹا۔ چچا اگر یہ اس سے ذرا بھی مختلف ہوا تو یوں سمجھ لو کہ بس مصیبت آ جائے گی۔ ارے مختلف ہو تو گولی مار دینا اپنے چچا کو، اس بھٹی میں جلا دینا، میرے دونوں ہاتھ، کیسی باتیں کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے چچا، یہی بات تو میں نے اس سے کہی تھی۔ تو پھر یوں کرو چچا کہ یہ پیسے رکھ لو، یہ 2000 روپے ہیں، جس وقت کام ہو جائے گا تو 3000 روپے اور دوں گا۔ 2000 کتنے بنوانے ہیں بیٹا؟ شمشاد چچا نے پوچھا۔ بس یہی 40-50۔ 40-50 کے لیے تو 2000 ہی کافی ہیں۔ نہیں چچا، ایسی باتیں مت کرو، تمہارے فن کے لیے میں کبھی ہلکی قیمت نہیں لیتا۔ میں ان سے 8000 روپے وصول کروں گا، 5000 تمہارے، 3000 میرے۔ تو نے بات طے کر لی ہے؟ ہاں چچا۔ تعجب ہے، ایسی کون سی بات ہے اس میں؟ خیر، اب جب کہ تو نے بات طے کر ہی لی ہے تو جیسی تیری مرضی، میں آج ہی کام شروع کر دیتا ہوں۔ کب چاہیے تجھے؟ جس قدر جلدی دے دیں۔ تو پھر یوں کرو کہ پرسوں لے لینا۔ ٹھیک ہے چچا، اس کا وزن کر لو۔ ارے شمشاد کے ہاتھ وزن کرتے ہیں بیٹا، تو اسے جیب میں رکھ لے اور پرسوں آ کر لے جانا۔ 2 درجن بنا دوں یا 3 درجن بنا دوں؟ 3 درجن بنا دیں چچا، سہیل نے جواب دیا اور شمشاد نے گردن ہلا دی۔ بہرحال سہیل نے احتیاطاً وہ تصاویر شمشاد چچا کے حوالے کر دی تھیں جو اس نے سورج کے نشان کی بنائی تھیں۔ شمشاد چچا نے تصویریں لے کر حقارت سے ایک طرف ڈال دیں اور سہیل کو چائے پلائی، شیشے کے گلاس میں سستے سے ہوٹل کی چائے۔ سہیل بڑے مزے لے لے کر پیتا رہا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی نواب کا بیٹا ہے یا اس کی شخصیت کیا ہے۔ سہیل کی شخصیت کے ہزاروں پہلو تھے جو سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ چائے پینے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا اور واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ رہائش گاہ میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے اس آدمی کو طلب کیا جو سورج کا نشان لے کر آیا تھا اور اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ یہ نشان پوری احتیاط کے ساتھ سیٹھ کانجی والا کو واپس کر دیا جائے۔ جب اس کا آدمی یہ نشان لے کر چل پڑا تو اس نے ٹیلی فون پر سیٹھ کانجی والا کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف کوئی اور بولا تھا، لیکن چند لمحات کے بعد سیٹھ کانجی والا سے رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو کانجی والا، کیسے مزاج ہیں؟ کون بول رہا ہے؟ اپنے نصیبوں کو نہیں پہچانتے؟ سہیل نے مسکرا کر کہا، اور دوسری طرف ایک لمحے کے لیے کانجی والا کی آواز بند ہو گئی۔ پھر اس نے گڑ گڑاتی ہوئی آواز میں کہا، نصیبو، میرا پیغام تمہیں مل گیا ہوگا۔ ہاں مل گیا ہے۔ دیکھو نصیبو، میں جو کچھ بھی ہوں لیکن اب تمہارے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، لیکن میں جس طرح 2 طاقتوں کے درمیان پھنس گیا ہوں اس کا تمہیں اندازہ ہوگا۔ گولیور مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں نے تم سے درخواست کی تھی کہ وہ نشان واپس مجھے بھجوا دینا، اور کسی طرح بھی گولیور کو یہ اندازہ نہ ہونے پائے کہ میں نے تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ کانجی والا، مجھ سے تعاون کر کے لوگ فائدے میں ہی رہتے ہیں۔ نشان واپس بھیجا جا چکا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہیں مل جائے گا، لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر بھی اسی طرح عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نصیبو، میں کچھ دنوں کے لیے یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں؟ کانجی والا نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کانجی والا، گولیور تمہارا تعاقب کرے گا، بلکہ اب جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا اس میں وہ تمہارا ہی ہاتھ سمجھے گا۔ مگر نصیبو، اگر میں یہاں رہا تو بھی مصیبتوں کا شکار رہوں گا۔ کیا چاہتے ہو؟ سہیل نے پوچھا۔ یہی کہ تم میری حفاظت کرو۔ اچھا سیٹھ کانجی والا، چلو یہ ذمہ داری بھی قبول کیے لیتا ہوں، لیکن اب تمہیں میری ہدایت پر عمل کرنا ہوگا۔ ہاں کہو نصیبو، جیسا تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ سیٹھ کانجی والا نے کہا، میرے خلاف مہم کا آغاز کر دو۔ میں نہیں سمجھا نصیبو، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ سیٹھ کانجی والا نے پوچھا۔ گولیور تم سے یہی چاہتا ہے نا کہ تم اعلیٰ حکام کو میرے بارے میں اطلاع دو؟ ہاں تو ٹھیک ہے، تم اعلیٰ حکام کو میرے بارے میں اطلاع دے دو اور ان سے کہو کہ نصیبو کے بارے میں تحقیقات کروائیں۔ لیکن نصیبو، میں خود کو بھی آزمانا چاہتا ہوں سیٹھ کانجی والا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سرکاری مشکلات پیش آئیں تو تم ان سے نمٹ لو گے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل سنجیدگی سے۔ ویسے سیٹھ کانجی والا، تم نے میرے ہاں غیر سنجیدگی کم ہی دیکھی ہوگی۔
نصیبو، میں تم سے بہت سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، در حقیقت میں تم سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہوں۔ ابھی نہیں سیٹھ کانجی والا، ابھی تماشا دیکھ لو، پھر اس کے بعد مجھ سے گفتگو کرنا چاہو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ لیکن نصیبو، میرے تحفظ کا کیا ہوگا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو کانجی والا؟ کیا عقل سے پیدل ہو گئے ہو؟ اگر تم گولیور کے اشاروں پر عمل کرتے رہو گے تو کم از کم گولیور تو تمہارا دشمن نہیں بنے گا۔ باقی رہی میری بات، تو میں تو خود تم سے اس کا اظہار کر رہا ہوں، یہ سب کچھ تمہارے تحفظ کے لیے ہی ہے۔ او، میں سمجھ گیا، سیٹھ کانجی والا نے کہا۔ دیر سے سمجھتے ہو کانجی والا، باہر طور اب تم اپنے طور پر کام شروع کر دو، میرا کام ختم ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نصیبو، اس غیر ملکی کی بنسبت تم ہمارے ہم وطن ہو، اور جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے اس میں تمہاری صداقت جھلکتی ہے۔ سیٹھ کانجی والا، ابھی سے مکھن مت لگاؤ، ابھی تماشا دیکھتے رہو، تم کھل کر میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہو کر سکتے ہو، مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ نصیبو نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ عالم پناہ کو واقعی عقل آ رہی تھی۔ سنا ہے 12 سال کے بعد گھوڑے کے دن بھی پھرتے ہیں، چنانچہ شاید ان لوگوں کے دن بھی پھرتے جا رہے تھے۔ اب تک وہ اپنی سادگی اور حماقت میں لوگوں کا تختہ مشق بنتے رہے تھے، ان کے ذریعے سب کے سب تفریحات کرتے پھر رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ عالم پناہ کے ذہن میں یہ سوچ بیدار ہوتی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہے، انہیں بالکل ہی احمق سمجھ لیا گیا ہے۔ ہر چند کہ وہ سادہ دل انسان تھے، لیکن اب اس قدر احمق بھی نہیں تھے کہ کبھی عقل ہی نہ آتی۔ سارے ڈرامے سمجھ میں آ رہے تھے۔ اس دن سہیل نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی قابل غور تھا۔ سہیل کی شخصیت عالم پناہ کی نگاہوں میں پر اسرار تھی۔ وہ بستر پر لیٹے سہیل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کمال کا انسان ہے، کبھی کچھ نظر آتا ہے، کبھی کچھ، لیکن وہ کھنڈر والا واقعہ کیا تھا؟ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ساری باتیں ذہن میں دوڑائیں تو انہیں یہ احساس ہوا کہ انہیں بے وقوف بنایا گیا تھا، لیکن سہیل نے یہ سب کچھ کیا کیسے، اس کا پتہ چلانا پڑے گا۔ ذہن میں کچھ اور جاسوسی ناول گردش کرنے لگے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ سہیل کے خلاف جاسوسی کریں گے، دیکھیں گے کہ اس کے مشاغل کیا ہیں، یوں بھی ان کا محکماتی کام ہی صحیح لیکن کریں گے ضرور۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اپنے ساتھ کچھ اپنے خفیہ جاسوسوں کو بھی شامل کرنا چاہیے جو ان کے اشارے پر کام کرتے رہیں۔ وہ خود تو ابھی صفدر کے اشارے پر کام کر رہے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ کوئی ان کے اشارے پر بھی کام کرے۔ تمام ہی جاسوس اپنے اسسٹنٹ ضرور رکھتے ہیں، شیکی کو اسسٹنٹ نہیں بنایا جا سکتا تھا کیونکہ شیکی تو خود ہی جاسوسوں میں تھا۔ وہ کبھی عالم پناہ کی برتری تسلیم نہ کرتا، اور عالم پناہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک چھوٹی سی بات میں بگاڑ پیدا کیا جائے۔ کام نکالنے کے لیے تو ہر شخص سے تعاون کرنا ضروری ہوتا ہے، خواہ وہ صفدر اور دوسرے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں نور جہاں کا خیال آ گیا۔ انہوں نے نور جہاں کی آنکھوں پر غور کیا، غور کرتے رہے، پھر انہوں نے تمام لڑکیوں کی آنکھوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ کہیں نور جہاں بھی تو انہی میں سے کوئی نہیں ہے، انہوں نے سوچا، اور دفعتاً اچھل پڑے۔ یقیناً یہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ انہیں اعلیٰ پیمانے پر بے وقوف بنایا جاتا رہا ہے۔ دل چاہا کہ ابھی دوڑ کر شیکی کے کمرے میں جائیں اور اسے صورتحال سے آگاہ کریں، لیکن شیکی بے وقوف آدمی تھا، ممکن ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا۔ وہ جذباتی آدمی ان لوگوں سے برا بھلا کہہ سکتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ اس کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہوگی کہ ان لوگوں کے چنگل میں کسی طور نہ آیا جائے۔ انہی خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دفعتاً کمرے میں ایک سرگوشی گونجی۔ عالم پناہ، سلیم، کیا تم سو چکے ہو؟ جہانگیر عالم پناہ اچھل کر بیٹھ گئے۔ یہ سرگوشی نور جہاں کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، کون ہے؟ تمہاری نور جہاں۔ کہاں کھو گئے ہو تم سلیم؟ اتنے عرصے سے مجھ سے ملنے نہیں آئے، کیا تمہارے خیال میں تمہارے لیے بے قرار نہ ہوں گی؟ عالم پناہ درزیدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے رہے، ان کے چہرے پر حیرت کی پرچھائیاں چھائی تھیں۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر چارپائی کے نیچے جھانکا اور پھر کونوں خدروں میں جھانکنے لگے۔ عالم پناہ، کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ تم کہاں ہو نور جہاں؟ پائیں باغ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، نور جہاں نے جواب دیا۔ نور جہاں، میں دراصل… ہاں سلیم، کہو، کیا تم اپنی نور جہاں کو بھول گئے؟
ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں خوف زدہ ہوں اس ماحول سے۔ عالم پناہ نے کہا، تمہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے سلیم، تم مستقبل کے شہنشاہ ہو، تمہیں پوری ہمت سے کام لینا چاہیے۔ محبت کے لیے تو لوگ پہاڑوں سے ٹکرا جاتے ہیں، دودھ کی نہریں کھود ڈالتے ہیں، ویرانے اپنا لیتے ہیں، تم اس ماحول سے گھبرا گئے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر آ جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ میں سونے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں صدیوں سے جاگ رہی ہوں، مجھے صدیوں سے نیند نہیں آئی، نور جہاں نے جواب دیا۔ اچھا، میں پہنچ رہا ہوں، جلدی پہنچو، میں بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن کہاں پہنچوں؟ وہی جو ہماری مخصوص جگہ ہے، نور جہاں نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، عالم پناہ نے کہا، اور کمرے میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے رہے، لیکن اس رسیور پر ان کی نگاہ نہیں پڑی تھی جو روشن دان سے لٹک رہا تھا اور اب آہستہ آہستہ اوپر کھسکتا چلا جا رہا تھا۔ آواز بند ہو گئی تھی، لیکن عالم پناہ کا تجسس بری طرح جاگ اٹھا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے ایک ایک کونے کی تلاشی لے ڈالی، لیکن کوئی چیز نہ ملی۔ تب وہ خاموشی سے اٹھے، لباس تبدیل کیا اور ننگے پاؤں شیکی کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ شیکی کو اٹھانے میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ باہر طور وہ جاگ گیا۔ جاگتے ہی اس نے دروازہ کھولا اور پیچھے ہٹ کر دلربا کو لاٹھی کی طرح پکڑ لیا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ مار ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ کیا کوئی خواب دیکھ رہے تھے؟ عالم پناہ غصیلے لہجے میں بولے، اور شیکی ان کی آواز پہچان کر ان کی طرف ہٹ گیا۔ اس نے گٹار ایک جگہ رکھ دیا اور گہری سانس لے کر بولا، خیریت تو ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے تم کوئی خواب دیکھ کر مجھ تک دوڑے آئے ہو۔ شیکی، اس وقت تمہاری اہم ضرورت پیش آ گئی ہے۔ کیا وجہ ہے اس وقت؟ وقت کو چھوڑو، ہمیں ہر وقت مستعد رہنا چاہیے، عالم پناہ نے کہا۔ او ہو، کوئی کاروباری مسئلہ ہے؟ نہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں علم ہے شیکی کہ تم جاسوس ہو؟ ہاں، علم ہے، اچھی طرح علم ہے۔ تم نے بے شمار جاسوسی کتابیں پڑھی ہیں، تمہیں یقیناً اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ مجرمانہ کارروائی کرنے والے کسی وقت بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، اور جاسوس کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم مجھے سبق نہ پڑھاؤ، ہاں بات بتاؤ، کیا بات ہے؟ شیکی، اس وقت تمہیں میرے لیے جاسوسی کرنا ہوگی۔ تمہارے لیے؟ ہاں۔ میں نہیں سمجھا جہانگیر بھائی، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے واقعی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو۔ نہیں شیکی، میں تمہیں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں، تمام باتیں اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ تمہیں فوری طور پر عمل کرنا ہے، عالم پناہ نے کہا۔ بتاؤ بتاؤ، پھر جلدی سے بتاؤ۔ تمہیں علم ہے کہ نور جہاں میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس طرف سے داخل ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا، شیکی نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو دوست؟ حالانکہ ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، تو نور جہاں تمہاری زندگی میں داخل ہوئی؟ ہاں، میں اس سے کئی ملاقاتیں کر چکا ہوں۔ وہ اپنا آدھا چہرہ ڈھکے ہوئے میرے سامنے آتی ہے اور مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں شہزادہ سلیم ہوں، جہانگیر ہوں، میں گزرے ہوئے وقت کو بھول گیا ہوں۔ میرے ذہن میں اس کے بارے میں اس سے قبل کبھی اتنا تجسس نہیں جاگا تھا شیکی، لیکن اب میں اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں، صرف اس خیال کے تحت کہ اب میں احمق نہیں ہوں، بلکہ ہم دونوں ذہانت کی بلندیوں کی جانب پرواز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھو زیادہ اونچے مت جانا، کہیں گر نہ پڑو، شیکی نے کہا۔ تم پھر میرا مذاق اڑانے لگے؟ توبہ توبہ جہانگیر بھائی، میں مذاق نہیں اڑا رہا، بس یوں ہی منہ سے جملے پھسل جاتے ہیں۔ تو پھر اب اس نور جہاں کا کیا کرنا ہے؟ شیکی نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے شیکی، کوئی اس سلسلے میں بھی ہمیں بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کون ہے وہ احمق جو ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے؟ شیکی نے اکڑ کر کہا۔ اسی کا تو پتہ لگانا ہے۔ مجھے؟ ہاں۔ بھلا میں کس طرح پتہ لگاؤں گا؟ وہ میں ابھی بتائے دیتا ہوں، جہانگیر نے کہا، پھر بولا، ابھی تھوڑی دیر قبل مجھے نور جہاں کی آواز سنائی دی تھی۔ خواب میں؟ نہیں، جاگتے میں، میں جاگ رہا تھا شیکی۔ اچھا، تو کیا کہا تھا اس نے؟ شیکی نے سوال کیا۔ مجھے بلایا ہے۔ کہاں؟ شیکی اشتیاق سے بولا، پائیں باغ میں ایک مخصوص جگہ، اور میں ابھی چند لمحات کے بعد وہیں جا رہا ہوں۔ نظر تو یہی آ رہا ہے کہ تم واقعی نور جہاں سے ملنے جا رہے ہو، لیکن جہانگیر بھائی، کیا یہ سچ مچ عقل مندی کی بات ہے؟ نہیں شیکی، اس سے قبل میں سنجیدگی سے بے وقوف بن رہا تھا،
لیکن آج میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جو نور جہاں کے بھیس میں مجھ سے ملتی ہے اور مجھے بے وقوف بنا رہی ہے۔ کیا واقعی اس سے قبل بھی ملتی رہی ہے؟ شیکی نے سوال کیا۔ ہاں شیکی، کئی بار۔ میں ہمیشہ اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتا رہا ہوں، لیکن آج میں بے وقوف نہیں بننا چاہتا۔ اچھا تو پھر مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بس تیار ہو جاؤ، میں یہاں سے نکل رہا ہوں، پائیں باغ جاؤں گا۔ وہ میرے پاس آئے گی، تم انتہائی مہارت سے میرے پیچھے پہنچ جانا، اور اس کے بعد شیکی جب وہ وہاں سے جانے لگے تو تم پوری مہارت سے اس کا تعاقب کرو گے کہ وہ کہاں جاتی ہے، کون ہے وہ۔ اوہ، یہ تو واقعی بڑی زبردست جاسوسی ہو گئی، لیکن جہانگیر بھائی اگر وہ واقعی نور جہاں کی روح ہوئی تو؟ کچھ نہیں ہوگا، ہمیں کم از کم یقین تو ہو جائے گا کہ ہم کس جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مگر مجھے جو ڈر لگے گا جہانگیر بھائی۔ شیکی تم جاسوس ہو، اور جاسوسوں کا خوف سے کیا تعلق؟ اگر اجازت دو تو میں کپڑے بدل لوں، شیکی نے سوال کیا۔ ہاں تم کپڑے بدل لو، تمہارے کپڑے بدلنے کے بعد ہی میں نکلوں گا، عالم پناہ نے کہا، اور شیکی جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگا۔ جب وہ تیار ہو گیا تو عالم پناہ باہر نکل آئے۔ انہوں نے شیکی کو پائیں باغ کے اس مخصوص گوشے کے بارے میں بتا دیا تھا جہاں وہ اسے مل سکتے تھے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پائیں باغ کے اس گوشے کی جانب چل پڑے۔ فوارے کے پاس پڑی ہوئی سفید بینچ پر انہیں نور جہاں نظر آ گئی۔ وہ ایک اندازے دل ربائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ڈھیلا ڈھالا سفید رنگ کا لبادہ جو سلک کا تھا، چہرے پر پڑی ہوئی باریک نقاب جس سے صرف آنکھیں نمایاں نظر آتی تھیں۔ عالم پناہ کو دیکھ کر وہ بے قراری کے سے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہانگیر، جہانگیر، اس نے سرگوشی کے انداز میں پکارا۔ میں آ گیا ہوں نور جہاں، میں تم سے ناراض ہوں جہانگیر۔ کیوں نور جہاں؟ تم دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر مجھے بھولتے جا رہے ہو۔ نہیں نور جہاں، بھلا میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو پھر کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ بس کاروباری معاملات سر پر سوار تھے نور جہاں۔ تم تو میری بڑی مدد کر سکتی ہو۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے تم تو ایک روح ہونا نور جہاں۔ تم یہ سوال مجھ سے کر رہے ہو جہانگیر؟ ہاں مجھے بتاؤ، کیا تم عالم حقیقت میں ہو؟ کیا تم انسانی گوشت پوست میں ہو؟ اگر ہو تو میرے نزدیک آؤ اور مجھے خود کو چھونے کا موقع دو۔ نہیں جہانگیر، تم مجھے چھو نہیں سکتے۔ نور جہاں، یہ کیسی محبت ہے؟ جہانگیر تمہیں چاہتا ہے اور تم اس سے اس قدر اجتناب برت رہی ہو۔ اگر تم مجسم حقیقت ہو تو میرے نزدیک آؤ، مجھے اپنے وجود سے سرشار کر دو۔ میں تمہارے بارے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہوا سے لڑنے سے کیا فائدہ؟ اگر محبت ہے تو پھر سامنے کیوں نہیں آتی؟ مجھے جواب دو، کیا میں تمہیں چھو سکتا ہوں، تمہیں سینے سے لگا سکتا ہوں؟ نہیں جہانگیر نہیں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی۔ نور جہاں کے لہجے میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ جہانگیر نے پوچھا۔ اس لیے کہ میں عالم حقیقت میں نہیں ہوں، میں صرف محبت ہوں جو تمہارے فراق میں نہ جانے کہاں کہاں کا سفر طے کر کے تم تک پہنچی ہے۔ گویا تم روح ہو۔ ہاں جہانگیر، میں روح ہوں، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی نور جہاں، اگر تم روح ہو تو جہانگیر عالم حقیقت میں کیوں ہے؟ میں تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں۔ بس یہ حوادثات زمانہ ہے جہانگیر، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے اس دور میں، یہ سب ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ نور جہاں، اس طرح ہماری محبت کی کامیابی کا کیا امکان ہے؟ عالم پناہ نے سوال کیا، اور نور جہاں کی آنکھوں میں حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ میں نہیں سمجھی جہانگیر، میرا مطلب ہے کہ ایک روح اور انسان کی محبت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ محبت ہر حالت میں ایک حیثیت رکھتی ہے جہانگیر، خواہ وہ زندگی میں ہو یا موت کے بعد۔ مجھے تم سے پیار تھا، اس لیے میں مرنے کے بعد بھی تمہارے گرد منڈلاتی رہی ہوں اور بامشکل تمام تمہیں پانے میں کامیاب ہو سکی ہوں۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں جہانگیر، کچھ بھی نہیں۔ تو بس تمہیں پیار کرتے رہنا چاہتی ہوں، میں تمہاری دیوانی ہوں، تمہیں دیکھتے رہنا چاہتی ہوں، نور جہاں نے جواب دیا۔ نور جہاں، تم عالم حقیقت میں نہیں ہو، تمہیں مجھ پر فوقیت حاصل ہے، کیا تم میری کچھ مدد کر سکتی ہو؟ کہو کہو۔ میں ایک اچھی حیثیت چاہتا ہوں، میں ایک پروقار زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے ایک دفتر کھولا ہے جس میں جاسوسی کا ادارہ قائم کر لیا گیا ہے۔ نور جہاں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم میری رہنمائی کیا کرو؟ او جہانگیر، مشکل ہے، میں عالم بالا سے یہاں تک آتے ہوئے خاصی تھک جاتی ہوں۔ میں تمہاری اس دنیا میں تو نہیں رہ سکتی، گویا تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی جہانگیر، کوئی اور کام ہو تو بتاؤ۔
ٹھیک ہے نور جہاں، اور کوئی کام نہیں ہے، میں اب اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اس لیے میری خواہش تھی کہ میری امداد کی جاتی۔ کیا یہ بھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ مجھے کچھ رقم فراہم کر دو؟ عالم پناہ نے کہا۔ رقم؟ نور جہاں کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہاں، جہانگیر نے جواب دیا۔ کتنی رقم؟ یہی کوئی 10-15 لاکھ روپے۔ میں اپنی مالی حیثیت مستحکم کرنا چاہتا ہوں۔ 10-15 لاکھ روپے؟ ہاں، اس سے کم میں کام نہیں چلے گا نور جہاں۔ مگر یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہوں گے۔ تعجب کی بات ہے، تم روح ہو کر بھی دنیاوی چیزوں پر قادر نہیں ہو۔ نور جہاں، اگر تم مجھے یہ رقم مہیا کیے دیتی ہو تو میری اپنی ذہنی حالت بھی برقرار رہے گی، ورنہ شاید میں تمہیں یاد نہ کر سکوں۔ جہانگیر، تم اپنی اور میری محبت کو دولت میں تول رہے ہو؟ نور جہاں کسی قدر ناراضگی سے بولی۔ ہاں نور جہاں، اس وقت میں ایک شہزادہ تھا اور تم ایک درمیانے درجے کی خاتون۔ میں نے تمہارے لیے تخت و تاج، دولت، سب کچھ ٹھکرانے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج جب تم مجھ پر قادر ہو اور حالات اپنے قابو میں رکھ سکتی ہو تو کیا میرے لیے اتنا ایثار بھی نہیں کر سکتی؟ جہانگیر، میں کوشش کروں گی۔ کوشش نہیں نور جہاں، تمہیں وعدہ کرنا ہوگا۔ ابھی نہیں جہانگیر، میں دوسری ملاقات پر تمہیں اس بارے میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ عالم پناہ گردن لٹکا کر بولے۔ ویسے دل ہی دل میں وہ بے پناہ مسرور تھے۔ انہوں نے نور جہاں کو چکر میں ڈال دیا تھا اور اس بات کا پوری طرح سے تجزیہ کر رہے تھے کہ ان باتوں سے نور جہاں کی کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ کافی دیر تک نور جہاں جہانگیر کے پاس بیٹھی رہی۔ ویسے اب اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا، بس یوں ہی اکھڑی اکھڑی باتیں کرتی رہی، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ مجھے اجازت دو جہانگیر، میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر آئندہ کب ملاقات ہوگی؟ میں تمہیں اسی طرح آگاہ کر دوں گی جس طرح میں نے آج تمہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا، جہانگیر نے جواب دیا۔ پھر نور جہاں کہنے لگی، اچھا جہانگیر، خدا حافظ، تم جاؤ، میں تمہارے جانے کے بعد ہی جاؤں گی۔ خدا حافظ، جہانگیر نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اسے یقین تھا کہ شیکی نور جہاں کے تعاقب میں ہوگا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد شیکی اس کے پاس پہنچا۔ اس کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ جہانگیر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دستک دینے پر اس نے دروازہ کھول دیا۔ آنے والا شیکی ہی تھا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، مجھے یقین ہے کہ تم ایک کامیاب جاسوس کی حیثیت سے واپس لوٹے ہوگے۔ جی ہاں، میرا نام شفیع الدین شیکی ہے۔ جو کام کرتا ہوں کامیابی سے کرتا ہوں۔ ہر چند کہ دنیا نے میری حقیقت نہیں پہچانی، لیکن میں دنیا کی حقیقت پہچان چکا ہوں۔ جہانگیر عالم پناہ، اب آپ مجھ پر فوقیت کا رعب نہیں جھاڑ سکتے۔ بلا شبہ آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن ذہنی طور پر آپ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے۔ بیٹھو بیٹھو، بڑی دور کی ہانک رہے ہو، کیا خبر لائے ہو؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ نور جہاں پکڑی گئی۔ عالم پناہ، کیا مطلب؟ یہ تمام لوگ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ پوری کی پوری ٹولی مل گئی ہے اور ان لوگوں نے ہماری کھچڑی پکا کر رکھ دی ہے۔ وہ کیسے؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ نور جہاں دراصل صائمہ ہے۔ وہ پائیں باغ سے رخصت ہو کر سیدھی صفدر کے کمرے میں پہنچی۔ صفدر کے کمرے میں تمام لوگ جمع تھے۔ اس نے وہاں بیٹھ کر تمام صورتحال بتائی۔ کیا تم نے اس سے 15 لاکھ روپے طلب کیے ہیں؟ ہاں، طلب کیے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ وہ دیکھا، شیکی غلط تو نہیں کہتا تھا میں؟ ہاں جہانگیر، آج ان سب کی حقیقت ہم پر کھل گئی۔ انہوں نے ہمیں طویل عرصے تک بے وقوف بنایا ہے۔ میری داڑھی بھی صاف کروا دی گئی ہے، حالانکہ ہم لوگ اتنے احمق تو نہیں تھے، شیکی غصیلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ نہ ہم احمق تھے، نہ آئندہ احمق بنیں گے، کیا سمجھے؟ اجی لعنت بھیجو اس گھر پر، ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں، شیکی نے جواب دیا۔ ارے اب تم حماقت کر رہے ہو، تم سچ مچ احمق ہونے کا ثبوت دے رہے ہو شیکی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب یہاں سے نکلنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اب تو ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اب کیوں نہ انہیں بے وقوف بنایا جائے؟ عالم پناہ نے کہا۔ وہ کیسے؟ شیکی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ خود احمق بن کر۔ دیکھو یار، تم منطقی آدمی ہو، تاریخ سے ہٹ کر اب تم منطق پر آ گئے ہو۔ میں تمہارے منطق نہیں سمجھ پاتا۔ جو بات کہنی ہے صاف صاف لہجے میں کہو، شیکی نے عالم پناہ سے کہا، اور عالم پناہ اسے سمجھانے لگے۔ دیکھو شیکی، ہم لوگ سادہ دل اور سادہ ذہن ضرور تھے، لیکن یہ لوگ ہمیں مختلف طریقوں سے بے وقوف بناتے رہے ہیں۔
یہ باتیں تو چل سکتی ہیں کہ یہ کسی سلسلے میں ہماری مدد کریں اور خود کو چالاک سمجھیں، لیکن اگر یہ اتنی گہرائی سے ہمیں بیوقوف بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر ہم یہ سب نہیں چلنے دیں گے، اب ہم خود ان کو بیوقوف بنائیں گے۔ مگر کس طرح میرے بھائی؟ شیکی نے پوچھا۔ بس اس طرح کہ ہم ان کی نگاہوں میں بے وقوف بنے رہیں اور خود انہیں بے وقوف بناتے رہیں۔ اس کے لیے میرے پاس ابھی کوئی لایا عمل نہیں ہے، لیکن بہت جلد میں تمہیں ایک لایا عمل پیش کر دوں گا۔ شیکی پر خیال انداز میں گردن ہلا رہا تھا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، اور کچھ کرنا ہے جہانگیر بھائی یا میں آرام کر لوں؟